بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ قابل قدر بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پوری دنیا کی دولت اگر کسی کو مل جائے، خدا پاک کی قسم اس دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے جو ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لی، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ان کے والدین کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں دل کی گہرائی سے۔ آپ نے بہت اچھا فیصلہ لیا کہ آپ نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی نعمت حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لی ہے۔ یہ بچے اس قابل ہیں، ان کی پیشانیوں کو چوما جائے، ان کو سینے سے لگایا جائے۔ یہ بچے اس قابل ہے واقعے میں۔ ابھی حضرت مولانا نے اعلان فرمایا کہ 10ویں کلاس جب اچھے نمرات سے وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے لیے مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے۔ میرے رب کا کلام ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ کیا یہ اس قابل نہیں کہ ان کو انعام دیا جائے، ان کو نوازا جائے، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر گھر پر دعوت کی جائے، کھانا پکایا جائے؟ یہ بچے جب اپنے گھر پہنچے تو ان کے والدین کی خوشی سمانے نہیں چاہیے۔ والد بھی جوش میں ہو، والدہ بھی خوشی کے مارے نہ معلوم کیا بولنا چاہتی ہو اور کیا بول دے۔ میں نے سنا بہت خوشی ہوئی، 2 والدین، ان کے آج 2 بچے اللہ کی جماعت میں شامل ہو گئے، اللہ کی جند میں شامل ہو گئے۔ اللہ کا وہ دستہ جس دستے کو اللہ پاک نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے چنا ہے، وہ دستے میں انہوں نے اپنے 2 بچوں کو وقف کر دیا۔ یہ بچے جب اپنے گھر پہنچے تو ان کی ماؤں کو چاہیے کہ ان بچوں کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لے، ان کی پیشانیوں کو چھو دے، ان کی پیشانیوں کو بوسہ دے، ان کے گھر پر کھانا پکتا ہو، ان کے گھر پر خالائیں آتی ہو، ان کے گھر پر پھوپھی آتی ہو، ان کے گھر پر اڑوس پڑوس کے لوگ آتے ہوں، تاکہ معصوم سے بچے یہ محسوس کریں کیا عجیب ماحول میرے گھر میں بنا ہوا ہے۔ میرے گھر میں خالائیں، پھوپھیاں، میری ماں کی سہیلیاں، میرے ابا کے دوست آتے، کوئی مجھے چھوٹتا، کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیرتا، کیا؟ تاکہ ان کو اس نعمت کی قدر ہو، یہ نعمت کا ان کو احساس ہو، یہ کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت یہ ہم نے حاصل کی۔ یہ بچوں کو بھی میں بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو بھی، اور جو بھائیوں کے ارادے اور عزائم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے، میں دل سے دعا دیتا ہوں اللہ پاک ان کی امیدوں کو پوری فرمائے۔ واقعتاً بہت بڑی دولت، اس سے بڑی دولت خدا پاک کی قسم دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے قرآن کریم جو ہمارے بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لی، اتنی بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث پاک میں کہا گیا اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی غصہ اور جلال میں آ جاتے، جیسے میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی غصہ اور جلال میں آ جائیں گے، اور اللہ جب غصہ اور جلال میں آ جائے تو کسی کی ہمت اور طاقت نہیں کہ اللہ کے سامنے کچھ کلام کر سکے، اللہ کے سامنے کچھ بول سکے۔ اس لیے میدان حشر کے میدان کو کہا گیا وہ نفسی کا عالم ہوگا، یعنی ہر آدمی یہ سوچے گا، کہے گا کہ میرے نفس کا، میری جان کا کیا، بس میں بچ گیا تو میری قسمت، کسی کی طرف دھیان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جلال میں ہوں گے، اللہ غضب میں ہوں گے، کوئی ہمت نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے کچھ بات کرنے کی۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام ان سے درخواست کی جائے گی، لیکن وہ بھی ڈر کر سہم کر بیٹھ جائیں گے۔ آج ہم میں وہ سکت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر سکے۔ تو اللہ جب غضبناک ہوتے تو بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام بھی رب تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھبراتے۔
لیکن کبھی کبھار اللہ پاک کسی معاملے کی وجہ سے غصہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جب غصے ہو جائے، جلال میں آ جائے، تو اللہ کے غصے اور جلال کو دیکھ کر کے اللہ کے ملائکہ اور فرشتے فرفر کانپنے لگتے۔ ان اللہ تعالی لیغضب فتسلم الملائکۃ لغضبہ، اللہ کبھی غصے میں آ جاتے، اللہ کے غصے کو دیکھ کر کے آسمان کے فرشتے فرفر کانپنے لگتے۔ اتنے میں فَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ تَمْلَأُ رِضَا، اللہ کی نظر ایک حافظ قرآن پر پڑتی ہے، ایک قرآن جو اپنے سینے میں رکھنے والا اس پر پڑھتی، تو وہ حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کے غصے کو خوشی میں بدل دیتا۔ یہ مقام ہے اس حافظ قرآن کا، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دینا۔ ارے قرآن کریم کا ایک حرف، قرآن کریم کا ایک کلمہ، قرآن کریم کا ایک جملہ، اس میں ایسا زبردست پاور ہے کہ اگر قرآن کریم کا وہ جملہ کسی محل میں، کسی مکان میں اگر لٹکا دیا جائے اور سبھی بنا کر کے وہاں پر چسپا کر دیا جائے، تو اللہ کا عذاب اس محل میں اور اس مکان میں نہیں آتا۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ ایک بڑے بڑے مفسر ہے، علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے یہ واقعہ لکھا اپنی تفسیر میں کہ اللہ پاک نے جب فرعون کو پکڑنا چاہا، فرعون کو جب عذاب میں غرق کرنا اور ڈبونا چاہا، ختم کرنا چاہا، میرا اللہ قادر مطلق ہے کہ وہ اپنے محل سمیت فرعون کو زمین میں دھسا دے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ قارون کو اللہ پاک نے دھسا دیا، اللہ قادر مطلق کے محل کی چھت کو گرا دے اور اس کے نیچے دبا کر فرعون کو ختم کر دے۔ لیکن علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا، وہ محل کو صحیح سالم رکھا اور محل میں سے فرعون کو نکال کر ایسے اسباب بنائے کہ وہ دریا تک پہنچا، پھر دریا کے بیچوں بیچ میں پہنچایا راستے بنا کر، پھر اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا کہ اب تم مل جاؤ، اور پھر اس کے بعد فرعون کو دریا میں ڈبویا۔ کیوں اللہ پاک نے محل میں اس کو غرق نہیں کیا، کیوں ختم نہیں کیا؟ اس کی وجہ لکھتے ہوئے علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے، اس فرعون کے گھر میں ایک تختی لگی ہوئی تھی، جس تختی پر قرآن کریم کی آیت کا اتنا ٹکڑا بسم اللہ یہ لکھا ہوا تھا۔ بسم اللہ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان میں کا صرف اتنا ٹکڑا بسم اللہ لکھا ہوا تھا، اور وہ تختی لگی ہوئی تھی دیوار پر۔ یہ مفسر قرآن علامہ ابن کثیر بیان فرماتے، جس گھر میں اللہ کا نام بسم اللہ لکھا ہو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ پھر علامہ ابن کثیر آگے لکھتے ہیں کہ پھر وہ امت کہ جو امت پوری بسم اللہ پڑھا کرتی ہے، ہم تو کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو امت پوری بسم اللہ پڑھتی، وہ امت کیسے اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو سکتی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر سکتی ہے؟ اور پھر وہ امت اور امت کے وہ افراد جو بسم اللہ نہیں، بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ بقرہ پڑھے اور پورے قرآن کریم کو پڑھے، تو پھر ان کے لیے کیا خطرے کی بات ہے؟ اس لیے یہ بہت بڑی دولت ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لی۔ ان کے والدین انہوں نے ان بچوں کو یہ محنت کر کے، اور ان کے اساتذہ نے محنت کر کے ان کو یہ سند دے دی کہ اللہ پاک اب تمہیں جہنم کے عذاب سے کبھی ہلاک نہیں کرے گا، جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے لا يعذب اللہ عبدا اوعی القرآن، جس کو اللہ پاک اپنے جس بندے کو قرآن کی دولت دیتے، تو وہ قرآن کی دولت جس اللہ کے بندے کو دی جائے، اللہ پاک اس کو کبھی اپنا عذاب نہیں دیتے۔ یہ بچے ہمیشہ کے لیے عذاب سے یہ محفوظ ہو گئے، ان کے پاس قرآن کی وہ دولت آ گئی۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا جعل القرآن فی ایہاب وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ مَحْتَرَقَ،
کہ قرآن کریم کو اگر کسی چمڑے میں بند کر دیا جائے اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ میں وہ پاور نہیں کہ اس کو جلا سکے۔ ملا علی بن سلطان القاری علیہ رحمہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے کہ قرآن کریم کسی چمڑے میں بند کرنے سے مراد قرآن کریم کوئی بچہ اور کوئی انسان اپنے سینے میں محفوظ کر لے، تو یہ انسان کو چمڑے سے تعبیر کیا گیا، قرآن کریم اپنے سینوں میں محفوظ کر لے۔ اور اگر اللہ پاک کسی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالے کہ جن اللہ کے بندوں کے سینوں میں قرآن ہے، تو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ان کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی، کہ اللہ کا کلام سینے میں ہو اور اللہ ان کو جلائے، جہنم کی آگ ان کو جلائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بچے اور ان کے والدین بڑے قابل مبارکباد ہے۔ میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا، ان کے اساتذہ کو بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ان کی محنتوں کے نتیجے میں آج یہ بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ بہت بڑے واقعتاً قابل مبارکباد ہے۔ ان کے والیوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ نعمت ملنے کے بعد میں یقیناً گھر میں ایسی خوشی کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، ایسا گھر میں کچھ انتظام کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں ان بچوں کو، معصوم سے بچوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس کچھ تو آیا ہے جس کی وجہ سے چاروں طرف خوشی کا ماحول ہے، چاروں طرف خوشیاں، میری ماں بھی خوش ہے، میرے ابا بھی خوش ہے۔ لہذا یہ ان کے والدین جو مول صاحب نے اناؤنسری میں کہا تھا کہ جن کے بچے حافظ ہو جاتے ہیں لہذا ان کے سروں پر تاج سجائے جاتے، تاج، لہذا ان بچوں نے قرآن کو حفظ کر لیا، ان کے والدین نے اپنا تاج تیار کر لیا۔ حفظ کرنے پر یہ فضیلت نہیں بلکہ جنہوں نے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج دیا اور مکتب میں جا کر کے بچوں نے اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کا کلام پڑھنے کے بعد اس اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اور آگے بڑھے اور سمجھ کر اپنی زندگی قرآن کے مطابق بنا دی۔ برابر سنو کہ جو بچے نے قرآن پڑھا اور قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائی، بھلے وہ حافظ قرآن نہیں بنا، ایسے بچے کے والدین کے سروں پر اللہ پاک کل جنت کا تاج سجائیں گے۔ من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وعمل بما فی، اور قرآن کے مطابق اس نے اپنی عملی زندگی بنائی، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فی بیوتکم، کہ اس تاج کی روشنی اور چمک اتنی زبردست تیز چمک ہوگی کہ جو سورج آج پوری دنیا میں طلوع ہوتا اور پورے دنیا میں اپنی روشنی اور چمک کو پھیلاتا، حدیث پاک میں کہا گیا کہ اگر وہ سورج ایک گھر میں خالی آ جائے، ایک کمرے میں آ جائے تو وہ کمرے کو کتنا چمکدار بنا دے گا۔ لہذا اس سے زیادہ چمکدار تاج اللہ پاک اس قرآن پڑھنے والے اور قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی بنانے والے والدین کے سروں پر تاج پہنائیں گے۔ لہذا جو بچے خود قرآن پڑھے، حافظ بنے، اپنی عملی زندگی بنائے، آقا فرماتے فما ظنکم بالذی عمل بہا، اس آدمی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ جس نے خود قرآن پڑھ کے اپنی زندگی قرآن کے مطابق بنا دی، لہذا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس لیے جس کو اللہ پاک نے قرآن کی نعمت دی، قرآن کی دولت دی، حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، مفسر قرآن بنا، حدیث کا اللہ پاک نے علم دیا، اس کو کہا جاتا ہے حامل قرآن۔ اللہ جب اس کو یہ دولت دیں گے تو اللہ اس کا یہ مقام اور مرتبہ بنا دیتے، اللہ کے سامنے وہ جب بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا کبھی اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ لحامل القرآن دعوت مستجابہ، حافظ قرآن کی دعا رد نہیں ہوتی۔
جب وہ دعا کرے گا اللہ پاک فوراً ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ مقام ہے حافظ قرآن کا۔ لہذا حافظ قرآن جب بھی دعا کرے اللہ پاک شرم محسوس کرتے کہ میرا قرآن اپنے سینے میں رکھنے والے، میرے قرآن کے معنی اور مطالب کو یہ سمجھنے والے، لہذا بھی ان کی دعا کو کیسے رد کروں؟ اس لیے حافظ قرآن کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ قرآن کے معنی اور تفسیر کو سمجھنے والی کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کی جماعت ہے حافظ قرآن۔ اشراف امتی، میرے امت کے سب سے اچھے بھلے لوگ، سب سے شریف اور قیمتی لوگ، اشراف امتی حملۃ القرآن، میرے امت کے سب سے اچھے لوگ یہ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے، یہ میرے امت کے اشراف ہے، میرے امت کے بڑے لوگ، عزت کے قابل یہ لوگ جو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے، وَأَصْحَابُ اللیل، اور راتوں والے۔ یہ دو باتیں حدیث پاک میں کہی گئی کہ جو قرآن کے ساتھ اپنا شغل رکھے اور اس کے ساتھ راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرنے والے، یہ میری امت کے بڑے شریف لوگ، بڑے مقام والے لوگ، بڑی عزت کے لوگ۔ اس لیے ان کو یہ جو دولت ملی یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ان بچوں نے حاصل کی۔ میں ایک واقعہ اس پر سناتا ہوں، آپ سنیے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت۔ بس یہی ایک واقعہ اگر پٹھان واڑی والے سمجھ لے، اپنے پاس محفوظ کر لے، سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے استاد محترم نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا، ہم پڑھتے تھے اس وقت، ہمیں ترکیسر میں ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا نام سنا؟ عالمگیر بڑے نیک، منصف، ایک عادل بادشاہ گزرے ہیں اور اپنی محنت کی کمائی سے اپنا گزارا کرنے والے تھے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب نیک تھے تو وہ نیکی کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ حافظ قرآن بنانے کے بعد جب قرآن مکمل ہو گیا تو عالمگیر نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو لے کر میں اپنے ابا کے پاس جاؤں، یعنی جہانگیر کے پاس جو عالمگیر کے والد تھے، میں اپنے ابا کے پاس لے کر جاؤں اور میرے ابا کو جا کر سناؤں کہ یہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا، تو میرے ابا خوش ہو جائیں گے، خوش ہو کر اس کو گود بٹھائیں گے، اس کے ساتھ کھیل کریں گے، پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ لہذا یہ بڑے ارمان اور جذبات کو لے کر عالمگیر اپنا حافظ بچہ لے کر ابا کے پاس گئے۔ ابا کے سامنے لا کر کے وہ بچے کو پیش کیا، کہا ابا یہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ جہانگیر جیسے بیٹھے تھے ویسے کے ویسے بیٹھے رہے، نہ مسکرائے، نہ بچے کی طرف دیکھا، نہ کچھ جواب دیا، نہ عالمگیر کی طرف کچھ دیکھا، پر جیسے بیٹھے تھے ویسے کے ویسے بیٹھے رہے۔ عالمگیر بھی بڑے حیران ہو گئے کہ میں تو کیا سمجھ رہا تھا لیکن میرے ابا نے کوئی جواب نہیں دیا، میں تو کیا امید لے کر آیا تھا۔ تو عالمگیر سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ والد صاحب میں تو اس ارمان اور جذبات سے لے کر یہ بچے کو آیا تھا، آپ خوش ہو جاتے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، میرے بچے کو سینے سے لگائیں گے، پیشانی کو چومیں گے، لیکن ایسا آپ نے کچھ کیا نہیں۔ عالمگیر نے جواب دیا کہ بھائی میرا بچہ، میں کیوں خوش ہوں؟ تیرے بچے کے حافظ ہونے پر میں کیوں خوش ہوں؟ اس لیے کہ حدیث میں تو ایسا کہا گیا جو بچہ حافظ بنے گا اس کے والدین کے سروں پر تاج رکھا جائے گا، تیرا بچہ ہے تیرے سر پر تاج سجایا جائے گا، اس میں میرا کیا فائدہ؟ میرا کیا فائدہ؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وہ یہ بات دل پر لگ آئی کہ میرے باپ کا ایک جذبہ اور ایک ارمان ہے کہ کاش میرا بیٹا، میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا تو میرے سر کے اوپر تاج سجایا جاتا۔ لہذا یہ میرے والد کے دل کے ایک ارمان ہے۔ عالمگیر اتنے بڑے ملک کی، جو ہمارا ملک کے ساتھ اڑوس پڑوس کے بہت سارے ملکوں پر ان کی حکومت تھی، اتنی حکومت سنبھالنے کے ساتھ انہوں نے اپنے والد کو خوش کرنے کے ارادے سے یہ تخت شاہی پر بیٹھ کر انہوں نے قرآن کا حفظ شروع کر دیا۔
اور حافظ قرآن بنے، تو کس مشقت کے ساتھ وہ حافظ قرآن بنے، لہذا وہ عالمگیر جانتے تھے، حافظ قرآن ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا، فجر کی نماز کے بعد وہ تفریح اور ٹہلنے کے لیے وہ اپنے محل کے چھت کے اوپر وہ تفریح کر رہے تھے، گھوم رہے تھے، اور اتنے میں خوبصورت نوجوان بچے پر ان کی نظر پڑی کہ وہ بچہ اپنے ہاتھ میں بیک کا کٹورا، کاسائے گدائی یہ لے کر کے دروازے دروازے گلی گلی یہ جاتا اور دروازے پر جا کر صدا لگاتا، بھیک مانگتا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میری حکومت میں جب میں اس قدر انصاف کے ساتھ حکومت کرتا، رعیت کا اس قدر میں خیال رکھتا، اور میری حکومت میں یہ نوجوان بچہ ایسا خوبصورت اور وہ بھیک مانگتا، آخر کیا وجہ ہے؟ عالمگیر نیچے آئے، بچے کو بلوایا، بچہ جب سامنے آیا تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس سے انٹرویو شروع کیا، کیا بیٹا تیرے والد نہیں ہے؟ بچے نے کہا نہ حضرت میرے والد نہیں۔ ماں نہیں؟ تو کہا ماں نہیں۔ چچا نہیں؟ چچا نہیں۔ بڑا بھائی نہیں؟ بڑا بھائی نہیں۔ سب کا جواب وہ نا سے دیتا رہا۔ تیرے پاس کوئی ہنر نہیں کہ تو ہنر سے اپنا گزارا کر لے، بھیک نہ مانگنی پڑے؟ تو کہا حضرت میرے پاس کوئی ہنر بھی نہیں، کوئی فن بھی نہیں۔ لیکن کہتے کہتے اخیر میں اس کے زبان سے جملہ نکلا، حضرت میں حافظ قرآن ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا، عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایک دم جلال میں آ گئے، اور عالمگیر نے کہا اپنے درباریوں سے، اپنے ملازموں سے کہ اس بچے کو اٹھا کر یہ کمرے میں بند کر دو، اس کا کھانا پانی دانا سب بند کر دو، اور کوئی کھولے نہیں اس کو۔ اور بچے سے کہا کہ تو یہ کمرے میں بند، باہر سے لاک کیا جا رہا، جب تک تو اس کمرے میں اتنا اجالا اور روشنی نہیں کرے گا کہ اندر کا اجالا اور روشنی میرے محل کے دروازے سے جب تک نہ ٹکرائے، اتنی اپنے کمرے میں روشنی پیدا نہیں کرے گا، وہاں تک تیرا کمرہ کھولا نہیں جائے گا۔ یوں کہہ کر بند کر دیا۔ بچہ تھا، جب کمرے میں بند کیا گیا تو ایک دن تک تو وہ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو جو تھے ان کو پکارتا رہا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، یہ ظالم بادشاہ نے مجھے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا۔ اور وہ پورے دن یہ چلاتے اور بولتے بولتے اس کے گلا بھی بیٹھنے لگا، دبنے لگا، آواز بھی نکلنا بند ہو گیا۔ لیکن بادشاہ کا حکم تھا تو دروازہ کھولے بھی کون؟ ایک دن گزر گیا، رات گزر گئی، دوسرا دن شروع ہو گیا، دوسرے دن بھی اس کی یہی حالت، یہی کیفیت رہی، لیکن دوسرے دن بھی کسی نے بات نہیں سنی۔ جب تیسرا دن ہوا، سنو اچھے لوگوں، جب تیسرا دن شروع ہوا، اس کا گلا سوکھ گیا تھا، 2 دن ہو گئے تھے کھائے پیے، اور بہت زور زور سے چلاتے اور بولتے ہوئے اس کی آواز بھی دبنے لگی تھی۔ اب تیسرے دن اس کے دل میں اللہ پاک نے ایک بات ڈالی، اور اس نے اللہ کے سامنے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ، اس ظالم بادشاہ نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، اور اس نے یہ کہا ہے جب تک کمرے میں اتنا اجالا نہیں کرو گے کمرے کو کھولا نہیں جائے گا۔ اے اللہ، اس قرآن کا واسطہ جو قرآن تو نے میرے سینے میں رکھا ہے، اس کمرے میں اتنا اجالا کر دے کہ یہ کمرے میں اتنی روشنی اور اجالا ہو جائے کہ وہ روشنی دراڑوں سے بادشاہ کے دروازے تک پہنچے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ اللہ پاک نے پورے کمرے کو روشنی سے بھر دیا، اور پھر وہ دراڑوں سے روشنی باہر گئی۔ دربان دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ کمرے میں روشنی بھر گئی، اور ایسا ہوا جیسا آپ نے کہا تھا۔ عالمگیر جوتے پہنے بغیر دوڑے دوڑے آئے، اور آ کر کے انہوں نے دروازہ کھولا اور اس بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور اس کو اپنے ساتھ لے کر کے اپنے محل میں گئے، اور جا کر کے اپنے سامنے دسترخوان پر بٹھایا، اور اپنے ہاتھ سے اس کو گلاس دے کر کے پانی پلایا، اپنے ہاتھ سے پہلا لقمہ اس کے منہ میں رکھا، اور پھر عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ بیٹا ایسا مت سمجھنا
आलमगीर कोई ऐसा जालिम बादशाह नहीं। तो ऐसा न समझना तुझे कमरे में बंद करने के बाद ये बादशाह अपने महल में बैठा इत्मीनान से खाता पीता होगा। उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी और कायनात की जान है, जब से तुझ हाफिज कुरान को मैंने कब्रे में बंद किया है, तब से मैंने भी एक घूंट पानी नहीं पिया, मैंने भी एक लुकमा खाना नहीं खाया। मैं तो तुझे यह सबक पढ़ाना चाहता था, सबक देना चाहता था कि तेरे पास इतनी बड़ी दौलत है, यह सबक देना मैं चाहता था। लिहाजा आज तूने उस कुरान के वसीले से अल्लाह से एक मर्तबा कह लिया, ए अल्लाह उस कुरान का वास्ता और वसीला जो कुरान तूने मेरे सीने में महफूज किया है, यह कमरे को रोशनी और उजाले से भर दे। तो अल्लाह पाक ने तेरी फरियाद को सुनकर कमरे को रोशनी और उजाले से भर दिया। क्या तो उस कुरान के वास्ते से अल्लाह से 2 रोटी मांगेगा तो अल्लाह नहीं देगा? मुझे यकीन है अल्लाह दिल के सीनों में कुरान का इल्म दे। कभी वो भीख नहीं मांगा करते, कभी वो सुवाली नहीं बना करते, कभी वो मोहताजगी की वजह से मरते नहीं, खुदकुशियां नहीं किया करते। अल्लाह पाक इनकी लाज को रख लिया करता है। 2 रोटी का अगर अल्लाह से सवाल कर लोगे तो क्या अल्लाह पाक तुम्हें 2 रोटी नहीं खिलाएगा? ये तो मैं सबक पढ़ाना चाहता था, इसलिए कमरे में बंद कर दिया। ये दौलत इन वालिदैन ने अपने बच्चों को दी है। ये इतनी बड़ी दौलत ये बच्चे पाने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को अगर आप चाहते हो कि स्कूल की तालीम दे तो बेशक दे, कोई हरज की बात नहीं। आप स्कूल पढ़ाए, खूब आगे बढ़ाए, इनको डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, इसमें कोई हरज की बात नहीं, आप बनाए। लेकिन आपको सिर्फ एक बात मैं समझाना चाहता, हर आदमी या कभी अपनी मुड़ी और गुडविल को जाये और बर्बाद करना नहीं चाहता। अपनी गुडविल और अपनी मुड़ी को वो महफूज रखता है। हाँ, ये बच्चे को आपने इंजीनियर बना दिया, यह बच्चा डॉक्टर बन गया, तो वो डॉक्टर बना तो वो अपनी डॉक्टरी के जरिए से अपने बंगले बनाएगा, महल बनाएगा, जमीन खरीदेगा, कारोबार बसाएगा, कारें लाएगा, मोटरें लाएगा। लेकिन मेरा क्या? मेरा बच्चा है तो मेरा क्या? इंजीनियर बना दिया, खूब दुनिया जमा करेगा, उसकी दुनिया बनेगी, लेकिन मेरा क्या? मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिलेगा? सबसे पहले अपनी मुड़ी से आदमी को फायदा पहुंचे ऐसा काम करना चाहिए। मेरी रासुल माल मेरी मुड़ी हो और उससे मुझे फायदा ना पहुंचे तो वो माल किस काम का? इसमें आदमी जब मर जाता तो मरने के बाद में उसने जो माल छोड़ा हो, शरीयत का कानून और कायदा यह है कि सबसे पहले उसका माल उसको काम आना चाहिए। इसलिए कि जिंदगी पर यह माल के पीछे बेचारा थका है, माल जमा किया, लिहाजा कफन दफन का जो खर्चा है वो सारा खर्चा इसके माल में से दे दो। उसके काम ना आए तो क्या काम का? तो माल में से कफन दफन का खर्चा निकालो। इस पर अगर कुछ कर्जे चढ़े हुए हैं तो उसके माल से सारे कर्जे अदा कर दो। भले कर्ज अदा करने में पूरी प्रॉपर्टी चली जाए, पूरी जायदाद चली जाए, इसलिए कि इसका माल है, उसको काम ना आए तो फिर किसको काम आए? शरीयत का कायदा है, कर्जा अदा कर दो, भले मरने वाले की पूरी जायदाद और पूरा माल चला जाए। फिर इसके बाद आगे वाले काम है, वसीयत पूरे करना, माल बच जाए तो वारिसों में तकसीम करना। लेकिन पहला ये माल उस माल वाले को काम आना चाहिए। कफन दफन का खर्चा तो मेरा माल मेरी मुड़ी, तो मुझे काम ना आए तो वो मेरी मुड़ी किस काम की? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो जिस तालीम की वजह से वो बच्चा जो मेरी मुड़ी है वो मेरे काम आए। अगर आपने सिर्फ आसरी तालीम दी, सिर्फ दुनियावी तालीम दी, तो उसका तो तुमने फायदा किया, लेकिन हमारा क्या? इसलिए हदीस पाक में है, इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युनतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ ला। जब इंसान मर जाता तो इंसान जब जिंदा होता तो जिंदगी में बहुत सारे अमल करता, वह अमल करेगा तो अमल का सवाब इसको मिलेगा,
لیکن جب آدمی مر جائے گا تو مرنے کے بعد زندگی میں جو اعمال کرتا تھا وہ بند ہو جائیں گے، تو اس کا ثواب ملنا بھی بند ہوگا۔ لیکن حدیث میں کہا گیا چند عمل ایسے ہیں کہ آدمی مر بھی جائے تو مرنے کے بعد بھی ان کاموں کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا، اس کو ملتا رہتا، اور ثواب پہنچے گا تو پھر اس کے درجات کی بلندی ہوتی رہے گی، مرنے کے بعد بھی وہ ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ وہ چند کاموں میں سے ایک کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، من صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جو باقی رہنے والا ہو۔ مسجد کہیں بنا لی، مسجد کے بنانے میں حصہ رکھ لیا، ابھی حضرت مولانا نے جو اعلان کیا، اب یہ بچے جو پڑھیں گے مکتب میں، مکتب کے نظم میں آپ نے کچھ خرچ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہے، اسلام کو بچانے میں ان کا بڑا رول ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے اماموں میں سے ہیں، ان کے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے مالدار تھے، بڑے رئیس تھے حضرت عبداللہ بن مبارک، اور اتنے بڑے مالدار تھے کہ میں ایک بات سناؤں کتنے مالدار تھے۔ ان کی زندگی کا نظام ایسا تھا کہ وہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں سال کے لگاتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ 4 مہینے ان کے حج کے سفر میں لگتے ایک سال میں، اور 4 مہینے حدیث کے پڑھانے میں لگاتے، دوسرے سال بھی ایسی ترتیب، تیسرے سال بھی ایسی ترتیب۔ تو جب نام لوگ سنتے کہ حضرت حج کو روانہ ہونے والے، تو یہ بڑے عالم مانے جاتے تھے، تو جگہ جگہ سے لوگوں کی درخواست آتی کہ حضرت ہم کو ساتھ میں اپنے سفر میں لے چلو۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ سفر کا ساتھی اچھا ہو تاکہ ہمارا حج اچھا بنے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھ جانے کے لیے لوگ درخواست کر دے، حضرت سب کی درخواست کو قبول کر لیتے، اور جب چلنے کا وقت ہوتا تو اتنے مالدار تھے کہ وہ ناشتے اور توشے کے طور پر سفر میں کھانے کے لیے 1 اونٹ بھر کر کے تلی ہوئی مرغیوں کو اپنی طرف سے وہ تلوا کر کے لے جاتے، 1 اونٹ بھر کر کے، اور پورے سفر میں وہ اپنے سفر کے ساتھیوں کو اپنی طرف سے کھلاتے۔ اور جب سفر شروع ہوتا اس وقت ہمیں اعلان ہوتا، بھائی جس کے پاس جو پیسے ہو یہ پیسے فلانے صاحب کے پاس جمع کروا لو۔ اب وہ سارے لوگ پیسے جمع کرواتے، اور وہ آدمی سے کہتے ہیں کہ تم ان پیسوں کے تھیلی پر مہر لگا دو، تاکہ پتہ چلے کہ اس کو کھولا نہیں، مہر لگا دو۔ پھر قافلہ روانہ ہو جاتا، لوگ ایسا سمجھتے کہ ہمارے پیسے حضرت نے خزانچی کے پاس جمع کر لیے، اب جب ہم خرچ کریں گے تو ہمارا حساب لکھا جاتا رہے گا، واپسی میں ہمیں حساب کر کے جو پیسے بچیں گے وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں گے۔ اور پھر راستے میں برابر خرچ کھانے پینے کا سب ہوتا رہتا۔ جب مکہ معظمہ، مدینہ منورہ سب جگہ پر جا کر کے جب واپسی کا ارادہ ہوتا تو حضرت کی طرف سے اعلان ہوتا کہ بھئی کل کو واپسی کا سفر ہے، جو اللہ کے بندوں کو جو سامان خریدنا ہو تو وہ خرید لے۔ تو سب ساتھی جی بھر کر کے خریدتے، کیوں نہ خریدتے کہ یہ ہمارے پیسے ہیں، حساب ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ سارے اپنے اپنے گھروں پر آ جاتے تو پھر وہ تھیلیاں مہر لگی ہوئی سب کو ایسی کہ ویسی واپس کر دیتے، اور پورے سفر کا خرچہ اپنی طرف سے، اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ حج کے سفر میں جو خرچہ ہوا وہ ہماری طرف سے۔ بہت بڑے محدث تھے، وہ فرما گئے 2 باتیں، اللہ پاک نے اگر تمہیں مال دیا ہو تو مال کہاں خرچ کرنے کا 2 راستے بتا کر گئے عبداللہ بن مبارک۔ ایک تو اللہ نے مال دیا ہو تو حج میں جانے والے حاجیوں پر اپنا مال خرچ کرو، جیسے انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور دوسرا راستہ بتایا، جہاں بچے اللہ اور اللہ کے رسول کا علم پڑھتے، جن کو طالب علم کہا جاتا، ان طالب علموں پر اپنا پیسہ خرچ کرو۔ ایک طالب علم کو پڑھا دیا، حافظ قرآن بنایا، اور آگے پڑھنے کا خرچہ دیا، عالم بنا دیا، مفتی بنا دیا۔ اب یہ بچہ جب تک یہ علم کا کام، دین کا کام کرتا رہے گا، نہ معلوم اس کے ہاتھ پر کتنے ایسے لوگ دیندار پیدا ہوتے رہیں گے
ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہمارے نامہ اعمال میں یہ سارا ثواب پہنچتا رہے گا. لہذا اس لیے یہ مدرسوں کا خیال رکھو. مدرسوں میں اپنے پیسے لگنے چاہیے, مسجدوں میں اپنے پیسے لگنے چاہیے, ایسی جگہوں پر جہاں عام ایمان والوں کا فائدہ ہو وہاں پر اپنے پیسے لگنے چاہیے. یہ صدقہ جاریہ ہے, مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور دوسری جگہ بیان فرمائی او علم ينتفع به, ایسا علم چھوڑ کر کے آدمی جائے کہ جس علم سے اس کے جانے کے بعد لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. میں کہوں گا یہاں میری جماعت کے ساتھی, میرے کشتی میں سوار ہونے والے, میرے کشتی کے مسافر, مدرسین کرام کو یہ ہم ان سے کہیں گے, ان کی خدمت میں یہ بات رکھیں گے, یہ فضیلت آپ سنیے, علم ينتفع به, ایسا علم تمہارے جانے کے بعد لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہے. آپ اپنی تنخواہ کو نہ دیکھیں مدرسین, اپنی تنخواہ کی طرف توجہ نہ کرے, ادھر ادھر نظریں نہ کرے, صرف دل میں یہ رکھے کہ ان بچوں کو میں پڑھاؤں گا, یہ بچوں کو میں آگے بڑھاؤں گا. یہ بچے جو علم پڑھیں گے پھر اس کے بعد جو دوسروں کو پڑھائیں گے, یہ علم جب تک میرے نام سے چلا ہوا چلتا رہے گا, تو جب تک چلتا رہے گا وہاں تک اس کا ثواب مجھے پہنچتا رہے گا. یہ دنیا تو پیارے پیارے بھائیوں چھوٹ جانے والی, کسی کو ساتھ دینے والی نہیں ہے دنیا. ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ آئے, سب اپنا اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے, کسی کو ساتھ دیا نہیں, نہ دے گی, نہ کبھی دے رہی ہے یہ دنیا. ہمارے ہاتھ سے بھی یہ دنیا چھوٹ جائے گی, لیکن ایسے عمل کر کے ہم دنیا سے جائے کہ وہ اعمال مرنے کے بعد بھی ہمیں کام آتے رہے. لہذا ان میں کا ایک عمل ہے علم ينتفع به, ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے. میں اکثر اپنے بچوں کو دارالعلوم میں سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں, میرے پاس جو بچے پڑھتے, کہ بیٹا اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا دماغ دیا ہے, وہ دماغ کو اگر ہم استعمال کریں تو ہم ہمارے دماغ کے ذریعے سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں روپے کما سکتے. ایسا مانا نہیں کہ مفلوج ہے, معذور ہے. بڑے بڑے فیکٹریاں چلانے والے, کارخانے چلانے والے, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے دماغ, ان کا مقابلہ میرے دماغ سے کیا جائے جو میرے مالک اور خالق نے مجھے دیا ہے, جس کا میں شکر ادا کرتا, تو ان کا دماغ میرے دماغ کے مقابل میں پانی بھرے گا. ایک عالم کا دماغ جو دوڑ لگاتا ہے, جو چلتا, وہ غیر عالم کا نہیں چل سکتا. اتنا دماغ اللہ نے وہ دماغ دیا تھا. اگر اللہ کا دیا ہوا دماغ اگر کاروبار میں استعمال کیا جاتا, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں کی آمدنی جمع کی جا سکتی تھی, لیکن ہم نے وہ نہیں کیا. پڑھنے پڑھانے میں اور پڑھاتے پڑھاتے اب 33 سال پورے ہو گئے. 33 سالوں میں نہ معلوم کتنے اللہ کے بندے میں ہمارے ہاتھ پر عالم دین بنے. بہت سارے اپنی اپنی جگہوں پر پڑھانے والے بنے. یہاں ممبئی میں بہت سارے نام سن کر دور دور سے ہم سے ملنے کے لیے آتے. ہم ان کے سامنے یہی باتیں دہراتے اور کہتے ہیں, ان کو یہی بات سمجھاتے کہ بیٹا آپ ہی ہماری ہوٹلیں, آپ ہی ہماری کارخانے, آپ ہی ہماری فیکٹریاں, آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہو. یہ دنیا چھوڑ کر کے سب گئے, ہم بھی چلے جائیں گے, لیکن یہ پڑھنے والے ہمارے پاس جب تک پڑھاتے رہیں گے, قبر میں آرام سے سوتے رہیں گے, لیکن اس کا سارا ثواب یہ ہم کو پہنچتا رہے گا. مال جمع کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے, لیکن اس کو چھوڑ کر یہ مشغلہ اختیار کیا جو ہمیشہ کام آنے والا. مر جائے گا آدمی, علم باقی رہ جائے گا جو پڑھایا تھا. او ولد صالح يدعو له, حدیث میں کہا اگر تم نے نیک اولاد چھوڑی ہے اپنے پیچھے, تو جب تک وہ اولاد نیکی کا کام کرتی رہے گی تو تم نے ان اولاد کو نیک بنایا. اگر چاہتے تو اولاد آوارہ بنتی, لیکن اولاد کو تم نے نیک بنایا, جس کے نتیجے میں وہ مسجد میں آتی, نماز پڑھتی, بڑے بوڑھوں کا خیال رکھتی, رشتہ داری نبھانے کا ان میں جذبہ. لہذا یہ نیک اولاد تم نے بنائی. یہ اولاد جب تک نیکی کا کام کرتی رہے گی, تمہارے نامہ اعمال میں تم مر جاؤ گے,
सवाब लिखा जाता रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, यह बहुत बड़ी नेमत है जो इन बच्चों ने हासिल की। और खुशी की बात, मुझे सबसे ज्यादा खुशी की बात ये दौलत इन बच्चों ने मुबारक रात में हासिल की है। जो आज की रात बड़ी मुबारक रात है, जो रात को कहा जाता है बरात की रात। शब के माने बारात, शबे बारात, वो शब के माने रात, शबे बारात, बरात की रात। बारात के माने पाक होने की रात, साफ होने की रात। यह आज की रात 15वीं शाबान की रात, इसका नाम है शबे बरात। यानी यह रात ऐसी है कि इस रात में अल्लाह तबारक व ताला गुनहगारों के लिए जहन्नम से मगफिरत और बरी करने का आम ऐलान कर देते। लिहाजा ये बरात की रात है 15वीं शाबान। आपने रोजाना ये फजीलत को सुना है 15वीं शाबान के बारे में। 15वीं शाबान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, इस 15वीं शाबान में क्या क्या होता है। यह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपने सवाल फरमाया। इनमें आपने जो जवाब दिया कि इस रात में क्या क्या होता है, एक जवाब आपने ये दिया कि मदीना मुनव्वरा में एक बहुत बड़ा कबीला था, जिस कबीले का नाम था कल्ब। वो कल्ब कबीला की आदत थी कि वो कल्ब कबीला का एक एक आदमी कई कई बकरियां रखता था। कबीला भी था बहुत बड़ा। एक बकरी के बदन पर कितने बाल होते, और एक आदमी के पास में 50-100 बकरियां हो, कितने बाल हो गए। और ऐसे सारे कबीला वालों के पास जो बकरियां हो, इन बकरियों के बदनों पर कितने बाल हो गए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा, इस 15वीं शाबान में, इस रात में अल्लाह पाक कबीले कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को जहन्नम से बरी कर देते, जहन्नम से इनको छुटकारा कर देते। कैसे कैसे जहन्नमी, ऐसे जहन्नमी कि जिन्होंने गुनाहों की वजह से अपने ऊपर जहन्नम को वाजिब कर दिया हो। ऐसे जहन्नमियों को अल्लाह पाक इस रात में आम मगफिरत के जरिए से ऐलान कर देते। तो यह मगफिरत आम्मा की यह रात है। इस रात के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो 15वीं शाबान की रात को जाग ले, जागने का माना यह है इस रात में थोड़ी सी इबादत कर ले। क्या इबादत कर ले? चाहे नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, दुरूद पढ़े, जिक्र करे, तस्बीहात पढ़े, इस्तिगफार करे, जो भी अमल करना चाहे करे। हदीस पाक में 15वीं शाबान की रात में क्या अमल किया जाए, कोई अमल बताया नहीं गया। ये बात समझो। देखिए, हमें तो वो काम करना है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया और हमें करने का कहा, बस वो काम हमें करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई खास काम नहीं बताया कि 15वीं शाबान में क्या काम किया जाए। आपने सिर्फ इतना जुमला, मन अहयल लयालिल खम्स, जो 5 रातों को जागने में गुजारे। यानी क्यों जागने में गुजारे? उसमें कुछ ना कुछ बंदगी और इबादत करे, चाहे कुरान पढ़े, चाहे नमाज पढ़े, चाहे वो जिक्र करे, चाहे दुआ में वो रात गुजारे। जो इस रात में बंदगी करेगा, यह मुबारक रात है कि अल्लाह पाक इस रात में इबादत करने वाले के लिए जन्नत को वाजिब कर देते। वजबत लहुल जन्नत, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती। एक हदीस पाक में कहा, आपने फरमाया 5 रातें ऐसी है कि इन रातों में अगर कोई आदमी दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। आका ने वो 5 रातें गिनवाई, उनमें की एक रात ये रात है जिस रात में हम चल रहे, 15वीं शाबान की रात। इस रात में अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह पाक दुआ को रद्द नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज मुबारक रात है। मुबारक रात में कुरान का हिफ्ज़ हुआ, और ये मुबारक रात में अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह हमारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। हमारे बहुत सारे अरमान, बहुत सारे जज्बात, बहुत सारी हमारी मुरादें, बहुत सारे हमारे काम, बहुत से दुनियावी काम अटके हुए, इस रात में अल्लाह तबारक व तआला से हम मांग ले,
اللہ پاک ہماری مانگوں کو مرادوں کو پوری کرے گا. اس سے 15ویں شعبان میں مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی. اس رات میں دیکھیے خاص خصوصیت یہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جیسے سورج غروب ہو جائے, سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اللہ سمائے دنیا پر, سما کے معنی آسمان, دنیا کے معنی قریب, سمائے دنیا قریب والا آسمان یعنی پہلا آسمان, پہلے آسمان پر اللہ پاک اعلان کرواتے حل من مستغفرین فاغفر لہ, ہے کوئی گنہگار گناہ کرنے والا جو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں. اللہ پاک خود اعلان کرواتے. اور کب؟ جب سورج غروب ہو. سال کی 364 راتوں میں اللہ یہ ضرور اعلان کرواتے, لیکن رات کا 1/3 حصہ گزر جائے, دوسرا تہائی حصہ گزر جائے اور تیسری تہائی رات شروع ہو, اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا اور یہ 364 دن اعلان ہوتا. لیکن یہ رات میں اللہ کی طرف سے جیسے سورج غروب ہوا اس کے بعد فوراً اللہ کی طرف سے اعلان شروع ہوتا, میرے بندوں میری بندیوں جنہوں نے زندگی میں جو گناہ کیے, تم سے گناہ ہو گئے, بشر ہو, تم سے نافرمانیاں ہو گئی, مجھے ناراض کر لیا, کچھ لغزشیں ہو گئی, لیکن آ جاؤ اور آ کر کے مجھ سے ایک مرتبہ کہہ دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے, تو میں اس کو ضرور معاف کر دوں گا. اللہ خود کہتے حل من مستغفرین فاغفر لہ, ہے کوئی اپنے گناہوں کو معاف کرانے والا جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھے, معافی کا مطالبہ کرے, میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں. اور یہ ابھی اعلان چل رہا ہے اللہ کی طرف سے, صبح صادق تک یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا رہے گا. اس لیے پیارے بھائیوں آج کی رات غفلت میں نہ گزارو. شہر والے عام طور پر یہ رات کو منانے کا ایک تہوار کے طور پر بنانا شروع کر دیا. جو رات ایسی بڑی رات ہے, اب اس میں نوجوان طبقہ عام طور پر بائیکیں لے کر ادھر گھومنا, یہاں بیٹھنا وہاں بیٹھنا, اور یوں بیٹھتے گھومتے پھرنے میں وہ آدھی پونی رات وہ گزار دیتے. پھر کبھی توفیق ہوئی تو مسجد میں آتے, اور مسجد میں بھی اس ڈھنگ سے نہیں آتے جس ڈھنگ سے آنا چاہیے. وہ دوست احباب کی محفلیں ہوتی بے حرمتی بے ادبی کے ساتھ, اور پوری رات ضائع کر دیتے. یاد رکھو نوجوان میرے پیارے بچوں, جتنا وقت جتنی رات یا جو دین جتنا قیمتی ہوتا, اس میں اگر بے حرمتی اور بے ادبی اور گناہ کا کام کیا جائے تو وہ گناہ کا وبال بھی اتنا سخت ہوتا. یہ رات جب اتنی قیمتی ہے, لہذا اس میں اگر ہم سے کوئی گناہ اور غفلت ہو جائے تو اس کا وبال بھی اتنا سخت ہوگا. اس سے یہ رات صرف جاگنا مقصود نہیں, آپ سے جو ہو سکے اتنی بندگی کرو, ابھی کر لو, مسجد میں بیٹھ جاؤ, نماز پڑھو, عمری قضا پڑھو آپ, اور آپ قرآن کی تلاوت کرو, درود پڑھو, ذکر کرو, دعائیں مانگو, جو کرنا. اور اگر ابھی نہیں, ابھی سو جانا, 3 بجے اٹھنے کا یقین ہے تو 3 بجے اٹھ جاؤ, 3 بجے اٹھ کر کے رات کا حصہ آپ کو ملے گا, تو اس میں اللہ کی کچھ بندگی عبادت کر لو, اللہ کے سامنے مانگ لو. لہذا یہ حدیث پاک سے اشارے ملتے, کوئی خاص کام نہیں بتایا گیا. دیکھو ہمیں اتنا کرنا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا. شہروں میں عام طور پر دیکھا جاتا یہ رات میں اہتمام کیا جاتا ہے قبرستان جانے کا, اہتمام کیا جاتا, سب جاتے. اگر میرے نبی علیہ السلام گئے ہیں اور جانے کا آپ نے اعلان فرمایا ہے تو پھر ضرور جانا چاہیے. اگر آپ سے یہ عمل ثابت ہے, دیکھو میں اس کی حقیقت سمجھاتا. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ رات میں سوئے ہوئے تھے, عشاء کی نماز پڑھ کر آئے, آپ سو گئے, گھر میں اندھیرا ہو گیا, ماں عائشہ بھی سوئی ہوئی ہے کمرے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ رات گزرنے کے بعد میں چپکے سے وہاں سے کھڑے ہو کر کے روانہ ہو گئے, اور حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہیں. حضرت عائشہ کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی چارپائی اور پلنگ پر اپنا ہاتھ پھیرا,
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نظر نہیں آئے. تو پھر حضرت عائشہ ان کے دل میں خیال جو پیدا ہوا ہو, انہوں نے چادر لی, لے کر کے اپنے آپ کو پردے میں کیا اور پھر آقا کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی. اور آقا جنت البقی, یہ قبرستان کا نام ہے, جنت البقی میں تھے اور وہاں پر سجدے میں جا کر کے آقا امت کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے تھے. یہ حالت, خیر آگے پیچھے جو بات ہوئی وہ مجھے ابھی سنانا نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رات میں قبرستان میں جانا اگر بہت بڑی نیکی اور عبادت کا کام ہوتا تو اتنا چپکے سے آقا کیوں کرتے, اتنا چپکے سے کیوں کرتے؟ حضرت عائشہ کو بھی نہیں بتایا, کسی صحابی کو آپ نے نہیں بتایا, دوسری 15ویں شعبان کو بھی آقا نے نہیں کہا کہ بھئی تم قبرستان میں جایا کرو. ہاں اگر تمہارے دل میں آئے کہ ہم یہ مبارک رات ہے, ہمارے جانے والے مرحومین ان کے لیے مغفرت طلب کرے تو آپ کر سکتے ہو. دل میں آئے جانا چاہو تو آپ جا سکتے ہو, لیکن جانا اگر آپ ضروری سمجھے تو یہ حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے. جو مرضی میں آئے جانا چاہے تو جائے. دیکھو میرے پیارے بھائیوں, ہم تو صرف اتنا کام کریں گے بس اور کچھ نہیں. جو ہم نے سرکار کو کرتے ہوئے دیکھا, جو کام سرکار نے کیا وہ ہم کام کریں گے. آقا نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کام ہم کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی انداز سے قبرستان میں جانا ہمیں سکھلایا. لہذا جی میں آئے تو چلے جاؤ اور اگر نہیں جانا تو مت جاؤ. کوئی زبردستی نہیں, اعلان نہیں, لوگوں کو وہاں پر جانے کا کوئی انتظام نہیں, وہاں پر جانے کے لیے روشنی کا کوئی انتظام نہیں. جس کو جانا ہو اپنی مرضی سے جائے, نہ جانا ہو تو کچھ نہیں. بس یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. کوئی خاص عمل 15ویں شعبان میں کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں ہے. اس لیے 15ویں شعبان خیر مبارک رات ہے, ہم دعا مانگیں گے اللہ سے, اپنی پچھلی زندگی کو یاد کریں گے. اللہ مغفرت کا اعلان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلائیں گے. اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں گے, دعا کریں گے, ذکر کریں گے, استغفار کریں گے. ایک دوسرا مسئلہ خالی بیان کرتا ہوں, دیکھیں سب تھکے ہارے ہو, بہت وقت ہو گیا. ایک مسئلہ, 15ویں شعبان اس کی رات کی فضیلت ہے, اس کے بعد آنے والے کل دین کی کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ رات کی فضیلت ہے, دین کی کوئی فضیلت نہیں. یوں تو پورا شعبان کا مہینہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے, پورے شعبان کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی شعبان سے روزے رکھتے تھے اور 27 شعبان تک رکھا کرتے تھے. صرف 1-2 دن چھوڑ دیتے تاکہ شعبان اور رمضان یہ مہینے کی بارڈریں یہ الگ رہے اور یہ سب ایک جیسے روزے والے 2 مہینے نہ ہو جائے. 1-2 دن چھوڑ دیتے اور پورے شعبان کے مہینے میں آ کر روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن 15ویں شعبان جو دین آئے گا, کل کا بدھ کا دین, وہ دین کی کوئی فضیلت نہیں, فضیلت آج کے رات کی ہے. لہذا یہ سمجھ کر کے کل کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے, کل کا روزہ رکھنا فضیلت والا ہے, یہ بات ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے. اگر یوں سمجھ کر روزہ رکھے, کیا آقا پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے, لہذا ان شعبان کے دنوں میں سے ایک دن یہ بھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. آقا ایام 20 کے روزے رکھتے تھے, 13, 14, 15, لہذا ان میں کا ایک روزہ یہ 15ویں شعبان کا بھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن 15ویں شعبان کا دین سمجھ کر, فضیلت والا دین سمجھ کر روزہ رکھنا یہ حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے. خیر میرے بھائیوں, یہ رات بڑی مبارک ہے. اس مبارک رات میں ایک مبارک عمل وجود میں آ گیا. اللہ پاک ہمارے اس عمل ہی کے برکت سے انشاءاللہ آج تو ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا, جنت کا اللہ پاک فیصلہ فرما دے گا. اس لیے کہ ہم ایک قرآن کی نسبت پر یہاں پر جمع ہوئے, اللہ کے گھر میں ہم 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے قرآن کی نسبت پر. یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے, یہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے.
لہذا 15ویں شعبان کی رات میں بہت بڑا ہم نے نیکی والا کام کر دیا، تکمیل حفظ، اس کی مجلس میں ہم نے شرکت کر لی، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں، انشاءاللہ یہ بھی جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اب اس کے بعد جو اللہ کے بندے چاہے اللہ کی بندگی عبادت کریں، نہیں تو ایسی مبارک راتوں میں جلدی سے سو جانے کا اہتمام کرے، جلدی سو جایا کرے۔ عام طور پر مبارک راتوں میں یہ غفلت ہوتی ہے، جاگنا اور ادھر ادھر گھومنا، اور ابھی وہ تہوار بھی ایسا چل رہا ہے، اس مناسبت سے یہ جاگنا اور اپنے گھروں سے ذرا دور جانا بھی مناسب نہیں، تو جلدی سو جائے اور پھر صبح میں تہجد کی نیت سے ہم سو جائے، اور صبح میں اٹھ کر کے تھوڑے ایک دن کے لیے صبح میں اٹھ جائے تہجد کے وقت میں، اور اللہ کے سامنے جوڑی پھیلا دے، ہاتھ پھیلا دے، اپنی زندگی کے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کرا دے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے یہ رات دی۔ اور اس کے بعد اخیر میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اس کے بعد چند دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہم سب کے پاس میں ایک مہمان بن کر کے آتا۔ ہماری زندگیوں میں بہت سارے رمضان کے مہینے آئے، اور وہ رمضان کے مہینے آ کر کے گزر بھی گئے، چلے بھی گئے۔ ہماری زندگی سے 30 رمضان، 35 رمضان، 40 رمضان آ کر کے گزر گئے۔ یہ آنے والا رمضان کا مہینہ بھی مہمان بن کر کے آئے گا، اور وہ بھی گزرنے کے لیے آئے گا، گزر جائے گا۔ لہذا اس لیے رمضان کے مہینے کی خوب قدر کر لینا، دین میں روزے رکھنا، رات میں تراویح پڑھنا، اللہ سے جو ہو سکے قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ قرآن کا رمضان کے مہینے کے ساتھ میں بڑی مناسبت ہے۔ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا، جیسے آج بھی ہمارے سامنے یہ بات آئی، حافظ سے کہا جائے گا قرآن پڑھو اور چڑھو۔ ہم تو حافظ نہیں، تو ہمارا کیا گناہ؟ حافظ جو نہیں، اس کا کیا گناہ؟ عام طور پر دل میں یہ بات آتی، حدیث پاک میں حافظ کا لفظ نہیں۔ یاد رکھو بھائیو، یقال لقاری القرآن اقرا ورتقی ورتل القرآن کما ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها۔ حدیث میں یہ کہا گیا، جو قرآن پڑھے گا، چاہے زبانی پڑھے، دیکھ کر پڑھے، ہر قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو، اور جیسے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شفقت کے لیے یہ کہا کہ قرآن کو اللہ پاک یوں کہیں گے، آہستہ آہستہ پڑھو، اس لیے کہ جتنا آہستہ پڑھو گے تو وہ ایک آیت پورا ہونے میں دیر لگے گی، تو تم چلو گے اتنے زیادہ چلو گے تو درجہ تمہارا اتنا بڑھے گا۔ میں اس کو اکثر یوں سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی قرآن پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اب یہ پڑھتے ایک قدم میں پورا ہو گیا، اور اطمینان سے پڑھے الحمدللہ رب العالمین، یہ تجوید سے، تو یہ پڑھتے پڑھتے شاید وہ دروازے تک پہنچے گا۔ اب یہ اطمینان سے پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ دیر لگے گی، تو یہ پڑھے گا تو اتنا چڑھنے کا موقع زیادہ ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو تراویح میں پڑھتے، ایسا جلدی پڑھے گا وہاں پر، تو وہاں جلدی وہ قرآن پورا ہو جائے گا، تو درجہ اتنا نیچے ملے گا۔ لہذا اس لیے کہا جائے گا کہ قرآن وہاں پڑھو، اور آہستہ آہستہ ترتیل اور تجوید کے ساتھ، یہ سب کے لیے، جو قرآن پڑھے گا سب کے لیے، حافظ ہو غیر حافظ ہو، سبوں کے لیے۔ تو رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، چاہے غیر حافظ ہو، میرے قرآن سے تمہارا تعلق تھا، چلو قرآن پڑھنا شروع کرو اور جنت کے درجے چڑھنا شروع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جو قرآن پڑھے گا اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، یہ مطلب ہوا۔ جو قرآن پڑھے گا اللہ اس کو جنت میں درجات کب دیں گے؟ جبکہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، جس کا لگاؤ قرآن کریم سے ہوگا، قرآن کریم پڑھے گا، بار بار پڑھے گا،
تو اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا اور اس کے لیے جنت میں درجات اللہ پاک متعین کرے گا۔ اس لیے ہم نے ویسٹرن پارک میں ایک بات بتانے کے درمیان میں کہا، لوگ وظیفوں کے پیچھے بہت زیادہ پڑے رہتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھو، وہ وظیفہ پڑھو، وہ وظیفہ پڑھو۔ میں نے کہا وظائف اگر پڑھے جائے لیکن اس کے ساتھ فرائض کی پابندی نہ ہو، حقوق کی ادائیگی نہ ہو تو وہ وظیفے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ فرائض کی پابندی، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ وظیفے پڑھو تو یقیناً وہ وظیفوں سے آپ کو جو فائدہ چاہیے وہ فائدہ ملے گا۔ میں آپ پٹھان واڑی والوں کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، جو پابندی کرے گا جنت بھی ملے گی، دین بھی ملے گا، اور اگر آپ مالدار بننا چاہو تو مالدار بھی بنو گے۔ بننا ہے نا؟ ارے وظیفہ چاہیے نا؟ اب دیکھیے ایک وظیفہ آپ سبھی عمل کر سکتے ہو، سب عمل، جو عمل کرے گا مالدار بھی بنے گا، دیندار بھی بنے گا، اور انشاءاللہ اللہ اس سے کہے گا کہ جنت میں جانے، میدان حشر میں چل، تیرے لئے فیصلہ ہے، قرآن پڑھنا شروع کر اور پڑھتا جا اور جنت کا درجہ چڑھتا جا۔ اس کے لیے اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے۔ کیا وظیفہ ہے؟ چھوٹا سا وظیفہ، کرو گے نا بھائی؟ تو بتاتا ہوں، کل ہی سے شروع کر دینا۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، پہلی شرط، اور اس کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کریں گے۔ ایک کام دیکھنا، یہ بہترین وظیفہ ہے اور آپ کا فائدہ مہینے 40 دنوں میں کم سے کم دکھنا کچھ نہ کچھ شروع ہو جائے گا۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر اس کے بعد یاسین شریف پڑھے۔ یہ عمل کیے بغیر کبھی سونا نہیں۔ فجر کی نماز کہاں؟ جماعت کے ساتھ۔ بہنوں کو اگر یہ وظیفہ کرنا ہو تو وہ جماعت میں نہ آئے، وہ اپنے گھر پر مسنون وقت پر وہ نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد میں وہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، اس کے بعد یاسین شریف کی تلاوت، ایک بات۔ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو اور اس کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کرو جو 26ویں پارے میں ہے۔ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو اور اس کے بعد سورہ نبا یعنی عما یتساءلون پڑھو عصر کی نماز کے بعد۔ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو اور سورہ ملک پڑھو۔ یہ 5 سورتیں تو پڑھنے کا معمول، لیکن ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر اب اس کے بعد سنتیں پڑھ لو اور نماز پڑھ لو، کل سے شروع کر لو۔ گارنٹی والی بات ہے، اگر اللہ نے مال دینے میں تاخیر کی تو مالداروں کو جتنا مزہ، چین، سکون آپ کو دکھتا ہے، اس سے زیادہ اللہ پاک آپ کو چین سکون تو ضرور دے دے گا۔ آپ کے دل سے مال کی محبت تو نکال دے گا، یہ پڑھتے پڑھتے اتنا فائدہ تو ضرور ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ شروع کر دو تو ایک تو قرآن سے نسبت ہو جائے گی اور دنیا میں فائدہ یہ ہوگا، دل میں چین سکون ملے گا، دیندار بھی بنو گے، مالدار بھی بنو گے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، رمضان کے مہینے کی قدر کرنا، گزر جائے گا، بہت سارے گزر گئے، بہت سے ایسے اچھے اچھے لوگوں کو میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے جو میرے متعلق ہے۔ کبھی رمضان میں کوئی کام سے نکلنا ہوتا اور رمضان میں کام سے نکلنا اور کہیں گاڑی کا ڈیزل پیٹرول گیس کے لیے، تو ایسے ایسے لوگ جو 5 وقت نمازی متشرع ماشاءاللہ، لیکن وہ بے تکلف کے یہاں کون دیکھنے والا، ان کے منہ میں مسالے اور آرام سے مسالے پان کھا کر پیک لگاتے ہوئے کبھی نظریں مل جاتی تو وہ ایک دم سے سہم بھی جاتے، ڈر بھی جاتے۔ ارے اس خالق اور مالک سے ڈرا کرو، ایسا مبارک مہینہ رمضان کا دیا، ارے کوئی مجھے پوری دنیا اور پوری زمین بھر کر سونا دے تو ابھی تو مجھے اپنی ذات پر اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں پورے زمین بھر کر سونے کو ٹھکرا دوں گا، لیکن میرا اللہ کا دیا ہوا ایک روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ زمین بھر کر کے سونا ایک دن کا روزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ اس سونے سے زیادہ قیمتی ہے، پوری دنیا کی کائنات سے زیادہ یہ قیمتی ہے ایک روزہ۔ ضائع مت کرو میرے بھائیوں، اور بہت سکون کے ساتھ میں افطار کے وقت میں 14-15 گھنٹے سے آپ بھوکے پیاسے ہو، کھانا سامنے ہو
اور اس وقت ہمیں کم سے کم 2-3 منٹ افطار سے پہلے اللہ کو منا لینا. بس یہ بات میری یاد رکھنا, اللہ اس وقت ہمیں دعا قبول کرنا. لہذا وہ افطار کے وقت ہمیں ہاتھ جوڑ کر کے کہنا, اللہ 14 گھنٹے سے تیرے نام کا بھوکا اور پیاسا ہو, میرے پیے ہوئے 15 گھنٹے ہو گئے, 14 گھنٹے ہو گئے. اللہ تیرا حکم پورا کرنے کے لیے سامنے کھانا پانی موجود ہے, لیکن میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے ایک کام کیا. اللہ تو میری مغفرت کر دے, اللہ میرا یہ کام بنا دے, اللہ میری ضرورت پوری کر دے. افطار کے وقت میں افطار کے وقت میں جو دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتے. اس لیے راتوں میں دین میں خوب اللہ کو بنانا, قدر کرنا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.